نے لگائے اللہ کی قسم روزانہ دسترخوان اترتا تھا ہمارے اوپر انگلینڈ کی جماعت میں. ہم نے کھانا کھولا ہی نہیں اور ہاتھ جوڑتے تھے, ہمیں بس پیٹ پھٹ جائے گا. ہم پٹھانوں میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں گولی کھاؤ یا کانا کھاؤ, ایک چیز کھاؤ. ہم نے کہا کانا کھلا دو, گولی نہیں کھانی. اتنا اللہ. جنید جمشید ایک دفعہ کوئٹہ میں گئے, پہلا دن دسترخوان, جنید اٹھا ایک دو, کہتا سعید بھائی بنی اسرائیل نے 40 سال ایک کھانا کھایا, اللہ اس امت کو ایک دن میں 40 کھانے چکھا رہا ہے. میرے دوستو یہ کوئی مسئلہ نہیں. دنیا تو اللہ بغیر ایمان کے دیتا ہے, کافر کو دیتا ہے, نافرمان کو دیتا ہے. میں تو اتنی دیتا, ڈر تھا تمہارا کفر کے کہ ان کے گھر سونے چاندی کی. دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کے نزدیک متاع الغرور ہے. اللہ نے نبی کو کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اس متاع کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. جب آدمی بیمار ہو تو جنت کی حوریں اچھی بری لگتی ہیں, یہ حوریں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں, یہی حوریں لگتی ہیں. حالانکہ میرے دوستو ایسا نہیں ہے. آج اس وقت پاکستان میں 99% لو میرجز 1 مہینہ چل رہی ہیں, بس لو میرجز. کیا کریں, یہ ایک دھوکہ ہے میرے دوستو. دنیا ایک دھوکہ ہے. مزہ بھی ہے چوئنگم کا, ذرا سا میٹھا پھر ختم, پھیکا پھینک دو. یہ متاع القلیل ہے. ہمیں مزہ کیوں رہا, ہم بیمار ہیں. تو یاد رکھنا سنت 3 قسم کی ہیں. جب تک نبی کی تبع نہیں ہوگی نبی والا نظام نہیں چلے گا. یہ امت خاص امت ہے, آخر میں آئی سب سے پہلے جنت میں جائے گی. 120 صفحے 80 امت کی ہیں. لیکن میرے دوستو امت کو پہلے آنا پڑے گا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, نبی کے راستے پہ. نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کی 3 سنتیں ہیں. نمبر 1 سنت عادت. آج میں اللہ کا فضل ہے کئی سالوں سے اس عادت پہ ہوں. آج میں نے عادت توڑی, جان بوجھ کے نہیں, کسی نے کھلا دیا. حضرت محمد سے پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں ہے. سنت عادت انسان کے نفس کو سب سے زیادہ طاقت کھانا دیتا ہے اور روح کو سب سے زیادہ طاقت روزہ دیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن کھانا. طاقت روح کو بھی کھانے کو بھی, اور روح کو اوپر رکھتے تھے, نفس کو نیچے. آج کھائی جا رہے ہیں. اللہ کے نے میں نے یہ جب بات کی تو مجھے ایک حکیم اختر صاحب کے خلیفہ نے پکڑ لیا بعد میں, تم نے بات غلط کی ہے, میں ثابت کروں گا. میں کہا حضرت میں علماء سے پوچھے آگے بات نہیں کرتا. مہینے بعد فون آیا تمہاری بات سچ تھی, نبی نے 2 سبزیاں جمع کی ہیں, سالن کھانا ثابت نہیں ہے. کیونکہ میں ڈائٹیشین بھی ہوں, میں اسپورٹس مین ہوں, میں اپنی باڈی کا 24 گھنٹے خیال رکھتا ہوں. تبلیغ والے تو چاہتے ہیں کہ میری بھی توند نکل آئے, لیکن الحمدللہ ابھی تک بچی بھی ہے نا. ثقلین مشتاق نے نماز شروع کی یہاں ہاتھ رکھ کے, اور 4 مہینے بعد ہاتھ یہاں آگے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں کیا؟ کہ سعید بھائی نماز میں سپورٹ ملتی ہے. یہ بھی اس کی بھی فضیلت نکال لی. 2 سالن. حضرت عمر سنو, حدیث ہے صحیح, جس راستے پہ عمر ابو بکر چلے اس پہ چلنا, عمار بن یاسر کی سیرت اپنانا, اور جو عبداللہ بن مسعود کیا اس کو لے لینا. حضرت عمر کے زمانے تک کوئی مائی کا لال دسترخوان پہ 2 سالن نہیں رکھ سکتا تھا. آپ کے بیٹے نے آپ کی دعوت کی, گوشت رکھا, غصے میں ہٹا دیا. ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے 2 سالن کھلا رہا ہے. کہ ابا جان 2 ایک ہے, کہ چربی دوسرا سالن ہے, تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے ہیں. آج ایک دسترخوان بتا دو بھائی. میں کسی دسترخوان میں گیا, دسترخوان اس پہ ہمارے بیٹھے تھے تبلیغی میرے ٹائپ کے دوست, چکن بھی, مٹن بھی, فش بھی, چرغا بھی, مرغا بھی, سب کھائی جا رہے تھے. تو میں کہا سعید بھائی آپ نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہے, ہم نہیں ہو پا رہے. میں کہا جو میں کرتا ہوں, میں دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اور 1 سالن کھاتا ہوں, مکس نہیں کرتا. تو کہا ہم کیا کریں؟ میں کہا ہر نوالے سے پہلے 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ کبھی موٹے نہیں ہوں گے. اور آپ کا کوئی علاج نہیں. کھائی جا رہے کھانا. حالانکہ ہمارا اردو کا لفظ کتنا اچھا ہے, کھانا, ہم کھائی جا رہے. اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ. حضرت موسیٰ صاحب نبی کیوں بنے؟ کہ اللہ نے چنا ہے. میں پاکستان کرکٹ میں چنا گیا ہوں, پرچی سے نہیں آیا. پرچی سے آدمی 2 میچ کھیلتا ہے, ہمیشہ تھوڑی کھیلتا ہے. چنا جا, اللہ چنتے ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, سامنے لڑکیاں جا رہی ہیں. کہا پیچھے چلو, تمہاری ہوا سے کپڑے اڑیں گے بھی, نظر پڑے گی, تمہاری جسم نظر آئے گا, پیچھے چل کے راستہ بتاؤ. یہ نبی کی عادت ہے. نبی بد نظری نہیں کرتا. نبی کی عورت بیوی, نبی کی عورت کافرہ ہو سکتی ہے, فحاشہ نہیں ہو سکتی. فحاشی نہ نبی کی بیوی سے ثابت ہے چاہے وہ کافر ہے, نہ نبی سے ثابت ہے, اللہ معاف کرے.
آج میرے دوستوں ہم چاہتے ہیں ہمارا نبی والا اکرام ہو. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ مرد کو بھی ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھتے تھے. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے. نبی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک بوڑھی آئی کہ اللہ کے رسول میں دعا کریں جنت میں جاؤں. کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. کہا اللہ کے رسول رحم کریں. کہا کوئی بڑھیا جنت نہیں جائے گی. رو پڑی. کہا رو مت, تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی, بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی. میرے جھوٹ نہیں. ایک آدمی ہے صحابی, اللہ کے رسول میں ایک سواری دیں, اونٹ دیں. کہا میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے. کہا میں نے لمبا سفر کرا اونٹ. کہا میرے پاس تو بچہ ہے. بچہ وہ اتنا. کہا بھائی وہ بھی کسی کا بچہ ہے, وہ دے رہا ہوں. نبی سے مولانا طارق جمیل صاحب سے کئی دفعہ سنا, جو آدمی مذاق میں جھوٹ بولے گا جنت فردوس میں کبھی نہیں جائے گا. مذاق میں جھوٹ ثابت نہیں ہے. جھوٹ اللہ فرماتے کل افاک نسیم, ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ جھوٹے کو ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اللہ اسراف والے کو جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. میرے دوستوں نبی سے اسراف ثابت نہیں ہے. سب سے بڑی بات, نبی آرام پسند نہیں تھا. آج میں عجیب آپ کو بات بتاؤں, میں ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں, جو آدمی آرام پسندی کی عادت ہو یہ علم تو سیکھ سکتا ہے, عمل نہیں کر سکتا. نبی کا بستر ایسے چوڑا کر دیا ڈبل, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ کس نے ڈبل کیا, مجھے تہجد میں اٹھنے میں تکلیف ہوئی. آپ کا بستر کون سا تھا, ملٹی فارم یا یہاں کا فارم؟ نہیں, وہ کھجور کی چھال. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, پرائم منسٹر کے بیٹے, کروڑ پتی آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی, ہارٹ سرجن. وہ جھونپڑی میں رہتے ہیں گھر کی ایک, نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے نہ اے سی, سارا دن اسی میں گزارتے ہیں. اس کی بات سنو دل ہلا دیتا. وہ جس جگہ ہم جاتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی بتاؤ یہ کون ہے, کوئی بات نہیں کرتا, کوئی بیان نہیں. اس کو دو 1 کلو, اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایمان کی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سادہ کھانا, سادہ لباس, سادی بات, سادہ مکان, سادی شادی. سادگی ایمان ہے, فیشن تو کفر ہے. اللہ کے مال کو غلط ضائع کرنا ہے, غلط جگہ. اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین, شیطان کا پکا بھائی ہے جو جان اور مال کو غلط جگہ خرچ کرے, غلط جگہ, شادیوں پہ, پارٹیوں پہ. میرے دوستو نبی, یہ مٹی دیکھو, میں آپ کو ایک مثال دوں. کھجور کب نکلتی ہے؟ گرمی میں. جتنی شدید گرمی پڑے اتنی اچھی کھجور. مدینے میں گرمی شدید, کھجور میٹھی. قصیم میں گرمی اور کھجور اچھی. جب تک مٹی کو گرمی نہیں پڑے گی کھجور نہیں نکالے گی. جب تک مٹی کو سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکالے گا. انار یہ جو رمان ہوتا ہے یہ افغانستان میں ٹھنڈ میں نکلتا ہے, یہ وہاں نکلتا ہے پشاور میں, وہاں ادھر ٹھنڈ میں. گرمی میں انار نہیں نکلتا. یہ جو انور ہے نا, انور ریٹول, یہ سب سے اچھا سکھر میں, ملتان میں. سکھر ملتان کی گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے. جتنی گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم. یہ مٹی کا جسم ہے, اس پہ گرمی میں اے سی چلایا اور سردی میں ہیٹر چلایا, نہ آم نکلا نہ وہ نکلا آم, نہ رمان, بلکہ کڑوے کریلے نکل رہے ہیں. بد اخلاقی, بد زبانی, اس کو آرام کی عادت ڈال دی. ایک عورت کہے کہ میں باہر سے بالکل پتلی دبلی, ایسے سمارٹ لوگ مجھے دیکھیں اور اندر انضمام الحق پیدا ہو جائے, ہو سکتا ہے؟ جب تک عورت باہر سے 9 مہینے خراب نہیں ہوگی, اللہ کی قسم اندر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. جب تک جم میں چیخے نہیں مارو گے مسل نہیں بنا سکتے. جب تک گراؤنڈ میں تھکو گے نہیں سٹیمنا نہیں بنا سکتے. ہمیں انہوں نے کیا کیا, بہت چلاک ہے یہ مجھے یہودیوں نے بتایا ہے جو مسلمان ہوئے, میرے دوست ہیں, کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے تمہیں کیا عادت ڈالی کہ تمہیں ٹوائلٹ, تم یہ کھینچتے تھے نا, یہ تمہارے مسل بنتے تھے. ہر میرے ابا کے بھی بائسیپ, جم کبھی نہیں گئے, ٹوائلٹ کھینچتے تھے وہ نا, جیسے WC کیوں, آپ کو نہیں پتا, آپ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں پاگل کیا بات کر رہا ہے. یہ ایسے, یہ دادا کے مسل بھائی, اتنے مسل ہے نا. اور پانی بالٹی سے بھرو, کوئی نلکا نہیں, یہ بالٹی اٹھائی, یہ بائسیپس, یہ اوپر اٹھائی, یہ کوڈریسیپس, سب بنے ہوئے ابا کے دادا کے. وی ہمارا تو اے بنا ہوا ہے نا. وی کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ اچھا کرو, لنچ ایسے, کھانا یوں. اے کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ کم, لنچ دیا, اور کھانا رات کا, یہ اے بن گیا. بھی بنا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹوائلٹ کی ہٹاؤ بھائی, بٹن لگاؤ. اب بٹن, چلو بھائی ہاتھ تگڑے, انگوٹھا چل رہا ہے, کچھ تو چل رہا ہے. کب بٹن ختم کرو, ان کو پیچھے سینسر لگا دو, اٹھے بیٹھیں گے فلش خود چل خود چلا. اب برش آ گئے آٹومیٹک, چھوڑ ہاتھ نہیں گندے کر, فون پہ لگ, باقی اپنا کام خود ہوگا. آٹو پائلٹ, چلو بھائی چلو آٹو پائلٹ. یہ لیٹسٹ ٹوائلٹس ہیں. اندر گیا, لائٹ خود کھل گئی, ٹڑنگ, ارے کیا بات ہے, لائٹ خود بن, ٹڑنگ. اچھا اور ٹھوس کرنا ہے, کیونکہ کشتی پانی سے نکل کے کیسے چلے گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد,
انسان کو فطرت مشقت پہ کہہ رہا آرام سے میں آرام آرام رام آ جا میرے پاس آرام آرام آ جا. انہوں نے کہا ریموٹ دو, او اے سی کا ریموٹ ٹڑنگ, ٹی وی کا ریموٹ ٹڑنگ, اچھا یہ نا یہ ونڈوز ہٹاؤ, ان کو پاور ونڈوز دو, لو جی اب ٹڑنگ کیا پاور ونڈو, یہ بھی چھوڑو میموری لگا دو, ایس دیکھیں گے وہ میموری ونڈو خود ہو جائے گا, اسٹیئرنگ خود, یہ کلچ دبانے آٹومیٹک دو, یہ ریموٹ, اچھا باہر سے جانا بیلٹ دروازہ کھول, نہیں ان کو ہاں کون ہے ٹڑنگ, باہر کا گیٹ کھل گیا, اچھا دور سے ٹڑنگ گیراج کھل گیا, ٹڑنگ بند ہو گیا, ان کو ٹھس کر دو. ٹھس آدمی کبھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کا وہ دین ہوگا افرائیت من اتخذ الہ ہوا, جس کو یہ اپنی اس کی مرضی پہ چلے گا. میرے دوستوں نبی سے آرام ثابت نہیں ہے. آپ پتھر کھائے میں تو حیران ہوں یار, لیکن اس لیے حیران نہیں ہوں کہ میں نے فریکچر انگلیوں میں 100 کیا ہے. ثقلین مشتاق نے فریکچر انگلیوں 100 کیا, کیوں کہ میرے اندر مال کی محبت ہے کرکٹ کی, کہ میں جان لگا دوں گا بڑا کھلاڑی بننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری جان چلی جائے, اللہ نبی سے کہنے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے میرے حبیب تو اپنی جان لے لے گا ان کے غم کے مارے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَا تَحْزَن نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. ان کی حسرت میں تو اپنی جان لے لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے لیٹے, ایک آدمی آیا اس کو دعوت دے رہے ہیں, ہم سے اے سی میں دعوت نہیں دی جاتی, پتھر کھا کے دنیا سے جا رہے دعوت دے رہے, میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت اپنے غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. عیسیٰ اسلام اس امت میں آئیں گے, پیدا ہوتے ہی دعوت دے رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ کی, آج امت نے دعوت ہی چھوڑ دی. میرے دوستو اپنی زندگی کو سنت پہ لاؤ. تبلیغ اس کا نام ہے, تبلیغ بستر لے کے پھرنے کا نام نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی جوڑ نہیں ہوگا جب تک زندگی ہماری حیات الصحابہ پہ نہیں آئے گی. تبلیغ اس کا نا, میں ایک دفعہ جنید جمشید بھائی آئے بنگلہ دیش میں, آج کل بہت ہو رہا ہے, حضرت فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں, حضرت فرماتے تھے, حاجی صاحب فرماتے تھے. میں ایک دفعہ جنید آیا, کراچی کی جماعت نے بند کر دیا, تم نہیں جاؤ گے سعید کے ساتھ, ہماری چلے کی جماعت بنگلہ دیش. عبدالوہاب صاحب بہت نرم آدمی تھے, عبدالوہاب صاحب نے کہا چلا جا سعید کی جماعت سے. یہ ہمارے پاس 10 دن کے لیے آیا, بنگلہ دیش کاکریل پہنچا, روڈ ٹوٹی تھی, 10 گھنٹے لگے, ہمیں تلاش کی, ہم ٹینٹ میں تھے. سعید بھائی میں کہاں ٹھہروں گا؟ میں کہا حاجی صاحب نے کہا مجمع میں. ہوئی مجمع میں مار دیں گے مجھے سعید بھائی. حاجی صاحب, میں کہا بھائی حاجی صاحب نے کہا ہے, میں کون ہوتا ہوں؟ اب جنید پریشان. جنید بہت بااخلاق تھا, ملنسار تھا, ملنسار, سب سے ایسے ملتا تھا جیسے 36 سال سے جانتا ہے اس کو. خیر اب جنید بدتمیز ہونے لگا, یہ کہا یہاں سے ہٹو, اس کو بتائیں. میں کہا تو بدتمیز, یہ تو اس کے اخلاق اگر ختم یہ ختم. میں کہا جنید بھائی میں نے کہا میں بھی حاجی صاحب ہوں. مارے اس نے 2 تھپڑ, کہا ظالم تو نے مجھے مار دیا تھا. حاجی صاحب فرماتے ہیں, مولوی صاحب حضرت جی نہیں بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس پہ جوڑ ہوگا, صحابہ کیا فرماتے ہیں اس پہ جوڑ ہوگا. لیکن ہمارا ہندوستان پاکستان برا نہ ماننا, عقیدے سے اوپر نکل گئی ہے. عقیدہ چھوڑو, حضرت کیا کہتے ہیں, عقیدت دیکھو. اس نے ہمیں, اور اب میرے بہت دوست ہیں اور الحمدللہ جتنے بڑے علماء ہیں سب سے دوستی ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا ایک مسئلہ ہے, تمہاری عقیدت عقیدے کو پار کر گئی ہے. بھائی عقیدہ قرآن حدیث حیات الصحابہ, صحابہ میرے صحابہ, اس کے بعد سب جماعت باطل ہے. یہ جو مجھے ایک عرب نے کہا تم یہ 4 امام کو کیوں مانتے ہو؟ میں کہا اس لیے کہ دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے نا, آگ مٹی ہوا پانی. کہتا ہے اور؟ میں کہا آسمانی 4 کتابیں ہیں, قرآن حدیث, قرآن تورات زبور انجیل. اور میں نے کہا حدیث میں بھی 4 لفظ ہیں, قرآن میں بھی 4 لفظ ہیں, عالم میں بھی 4 ہیں, مفتی میں بھی 4 ہیں, تقوی میں 4 ہیں, مسجد میں بھی 4 ہیں. کہتا اور 4؟ میں کہا شادیاں بھی 4 ہیں. کہتا اور 4؟ میں کہا جوتے میں بھی 4 ہیں, پھر 4 جوتے بھی پڑھیں گے, جوتے 4. پھر کہتا میں کہا نماز میں 4 حالتیں, قیام رکوع سجدہ جلسہ. پھر میں کہا اور 4؟ میں کہا خلفاء راشدین 4. میں کہا امام بھی 4. اور یقین کرو یہ جو الف میم ہے نا, الف سے امام حنیفہ, میم سے امام مالک, پھر دوسرے جو ہیں امام کیا ہیں احمد بن حنبل, اور امام شافعی کا نام بھی میم سے آتا, اصلی نام میں ان کا نام بھول گیا ہوں. اسی 4 امام. وہ اٹھ کے بھاگ گیا. مجھ سے ایک کہتا ہے کہ یار یہ تم تسبیح کیوں کر رہے ہو, بدعت ہے. میں کہا تم موبائل میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہے, سننا ہے؟ بھاگ گیا وہاں سے. مجھ سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ہم پیس ٹی وی چلا رہے ہیں, آپ کا چلا بدعت ہے. میں کہا تیرا پیس ٹی وی سنت ہے. بھاگ گیا. میرے دوستو ہمارا جوڑ کس پہ ہوگا؟ میرے صحابہ پہ. تو اللہ کے واسطے میں آپ کو بتا رہا ہوں, چھپڑ پھاڑ کے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ثقلین مشتاق کا.
شروع میں ہوا یہ دیکھو میرے دوستو، یہ نا تبلیغ کا کام بائی ایئر ہے. یہ شروع میں نظر آتا ہے، بیچ میں غائب ہو جاتا ہے. موت پہ نظر آئے گا، اوئے کیا کام تھا. بیچ میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی نظر نہیں، اڑے نہیں آئیں گے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں. یہ تبلیغ کا کام بائی ایئر ہے. یہ ٹیک آف پہ نظر آتا ہے اور لینڈنگ پہ. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی عبدالصمد، طارق جمیل صاحب کے بہت دوست تھے. طارق جمیل صاحب نے ان کو بھی رنگ بازی پہ لگا دیا. میں نے کہا بھائی آپ 1 نمبر آدمی ہیں، 2 نمبر نہیں ہیں، آپ رنگ نہ لگایا کریں. چھوٹا سا قد، کوئی بیان نہیں، کوئی تعلیم نہیں، اخلاق کا 1 نمبر، تواضع. مجلس میں پیچھے بیٹھتا تھا دم بن کے. دیکھو جو دم بنے گا نا، دم کو کبھی جوتے نہیں پڑتے، سر کو جوتے پڑتے ہیں. پیچھے رہنا ہے، بچہ بننا ہے. بچہ گود میں بیٹھتا ہے، ہر آنٹی پپی دیتی ہے، بڑے کو پپی نہیں ملتی، بچوں کو ملتی ہے، چاکلیٹ بھی ملتی ہے. بڑا بنا، پیشاب کر، تیری مائی تجھے مارے گی. چھوٹا بچہ آنٹی پہ پیشاب کر دیا، ہائے بچے نے پوٹی کر دی، ہائے کیوٹ، واٹ اے کیوٹ. بڑا کر کے دیکھے ذرا پوٹی، بیوی اڑا دے گی، اتنی گندی پوٹی کی ہے. بچہ بننے کی محنت کرو، گودوں میں کھیلو گے. بڑے بنو گے، ماریں گے لوگ، ادھر سے ماریں گے ادھر سے ماریں گے. تو اللہم صلی علی سیدنا، کیا کہہ رہا تھا میں یار. ثقلین مشتاق دین پہ آیا، ہمارے ساتھ 4 مہینے لگائے. اس کے دونوں گھٹنے خراب ہو گئے. تبلیغ والے تو کوشش کرتے ہیں یہ کسی کام کا نہ نہیں، مسجد ہی بیٹھ جائے، گھٹنے بھی توڑ دو، کمر بھی توڑ دو، وہ یہیں رکھو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پانی میں رہتے ہیں، مچھلی باہر نہیں نکلتی، باہر مچھلی تڑپتی ہے. جو مسجد میں رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، باہر تڑپ رہے ہیں سب. تو ثقلین مشتاق نے 4 مہینے لگائے. اس پہ سود تھا تقریباً 3 ملین یا 4 ملین روپیز کا. کرکٹ ختم، پیسے آ نہیں رہے. اب جناب ہمیں کہا اس کو کہ دیکھو، ابراہیم دیولا صاحب نے کہا دن کے 4 حصے کرو. کائنات 4 چیزیں بنی. 6 گھنٹے نیند کو دو، 6 گھنٹے بیوی بچوں کو، 6 گھنٹے کام کو، 6 گھنٹے تبلیغ کو. تم 6 گھنٹے مسجد کو دو آبادی کے لیے. ثقلین نے دینے شروع کیے. 4 ملین روپیز سود کے کہاں سے اتاروں، سب کچھ بیچ دیا. ایک کرکٹ ٹیم لیشنگز بہت مشہور ہے، یہاں سے ریٹائرڈ کرکٹرز کھیلتے ہیں. کھڑے کھڑے بولنگ کرتا تھا، 300 پاؤنڈ 400 پاؤنڈ، گھر کا خرچہ. سود کیسے اترے؟ آخری مہینے میں سر کاؤنٹی نے کہا ہمارے 6 بالر انفٹ ہو گئے، تم ہماری طرح کرکٹ کھیلو، کتنے پیسے دو گے؟ 3 ملین روپیز سود اتر رہا ہے. ثقلین نے فون کیا، سعید بھائی سود تو اتر رہا ہے لیکن میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو بھاگ ہی نہیں سکتا، کھڑے کھڑے بال کر رہا ہوں. میں اس کے پاس ڈرائیو کر کے گیا بریڈ فورڈ سے. میں نے کہا انبیاء کے واقعات سنائے، صحابہ کے. ثقلین کو ہمت دلائی، چلا گیا. پہلے دن ٹاس جیتا، بیٹنگ کی، 550-600 رن. دوسرے دن ٹی کے بعد ڈکلیئر کیا، بیٹنگ دی. ثقلین کے 2 اوور ہوئے. 24 دن کھیلنا تھا، 26 دن میں 1 ڈے 4 ڈے 1 ڈے، تو 6 دن میچ، 1 دن آرام، 24 دن. اب ثقلین کیسے کھیلے؟ خیر اب 22 دن رہ گئے ہیں، 2 دن میچ ہو گیا. کہا سعید بھائی مجھے 3 ملین روپیز مل گئے پہلے ہی. اللہ نے 22 دن ایسی بارش برسائی، کوئی میچ نہیں ہوا، اللہ نے ساری روزے پاچی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے دوں گا تو سوچ نہیں سکتا. اپنے واقعات بناؤں گے نا، بتاؤں گا، آپ مجھے پیر بنا لو گے کہ حضرت سے بیعت ہونا ہے. جنید جمشید نے ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار وہ سعید انور کیا کروں گا، وہ تو بہت بزرگ ہو چکا ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میری طارق جمیل صاحب کی بحث ہوئی، میں نے بحث میں ہرا دیا. میں کہا مولانا یہ مدرسہ پڑھنے کا اور 30 سال کا آپ کو کیا فائدہ ہو، آپ مجھ سے بحث میں ہار گئے. کہا بے وقوف، امام شافعی کا قول ہے میں جب بھی کسی جاہل سے بحث کی ہمیشہ آ رہا ہوں، تو اتنا بزرگ نہ من. میں کہا جزاک اللہ. تو مولانا نے مذاکر کا اگر میں بیعت ہوا تو اس سے ہوں گا، میرا بہت تعلق ہے ان سے. ہنسی مذاق. تو جنید نے کہیں بتا دیا کہ بند کرو کیمرہ، جنید نے بتا دیا. جنید کہتا ہے رات کو فون آ گئے، حضرت کا نمبر دے دیں، اس سے بیعت ہونا ہے. ان کا انتہائی 2 نمبر آدمی ہے سعید انور. میرے دوستو اپنی یہ عادت کو سنت پہ لاؤ، ہے نا. کھڑے ہو کے کھانا، کھڑے ہو کے پانی پینا، لوگوں کو پورے سینے سے ملنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سے ہاتھ نہ چھڑوائے کوئی ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا. ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اگر کوئی نامحرم لڑکی پکڑ لے پھر نہیں چھڑواتے، لڑکا پکڑ لے تو ایک دم چھوڑو یار ہاتھ. ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہمارے محلے میں ایک میاں بیوی جا رہے تھے گاڑی میں، تو میں نے پیچھے سے فون کیا، حضرت کہاں جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ؟ کہا آپ نے پہچان لیا میری بیوی پردے میں؟ میں کہا ظالم 20 منٹ سے اس سے بات نہیں کی، تیری بیوی ہے، کسی اور کی ہوتی تو بڑے گپے مارتے. اپنی سی کون اتنی لمبی بات کرتے؟ اپنی عادت کو سیکھو. نمبر 2، اپنی عبادت کو سنت پہ لاؤ. سچ بتاؤں میرے دوستو، آج میں بڑے بڑے بیان کرنے اور دیکھتا ہوں، نماز انتہائی 2 نمبر ہے. وہ جو میں نے علماء سے سیکھی ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کتنا، علماء سے پوچھو. 2 قیام کے بعد کھڑا ہونا قوما کتنا، علماء سے پوچھو. سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنی چاہیے جیسے بچے نے پڑھی، اللہ جواب دیتے ہیں. نماز سیکھو. دیکھو کرکٹ کی میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں، میں ایک ہفتہ کرکٹ کی محنت نہ کروں میں 100 مائل کی گیند نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ نظر آ رہی ہے. اگر دین کی محنت نہیں ہوگی دین گیا، ایمان کی محنت نہیں ہوگی ایمان گیا، نماز کی محنت نہیں ہوگی نماز گئی.
یہ جو ڈائریکٹ میچ ہے نا، اس میں گلی اڑ جاتی ہے، ڈائریکٹ میچ میں کام نہیں بنتا۔ رکوع میں وہ ایک دفعہ جنید جمشید نے مجھے کہا سعید بھائی آپ کے لیے آئی فون اور آئی میک پرو لے لیا، آ رہا ہوں 4 دن میں نے کہا اللہ اکبر، اب آئی فون آیا، کب آ رہا ہے جنید، کب آئے گا؟ پھر رکوع میں آئی میک پرو آیا، نماز میں فون ہی آتے رہے۔ میں کہا ظالم، آج کو اللہ کے دینا پہلے سے نہ بتانا، میری نماز ہی خراب ہو گئی۔ میرے دوستوں، نماز میں محنت ہوگی نا، ہم بیٹھ سیدھا کرنے کی 8 گھنٹے محنت کرتے تھے، نماز میں دل کو سیدھا کرنے کی 1 منٹ محنت نہیں ہے، کیسے نماز صحیح ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے؟ 3 گھنٹے کے 2 نفل۔ عبداللہ ابن زبیر ساری رات رکوع، ساری رات سجدہ، ساری رات قیام، 2 نفل میں اللہ سے کام ہے۔ اپنی عبادت کو نبی کی عبادت پہ لو۔ نماز 100% روزی کھینچتی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز قائم کراؤ، خود بھی نماز قائم کرو۔ سے روزی نہیں چاہتے نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشی بے سے روکتی ہے، ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ نماز نہیں ہے۔ جو جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ صحابی کا قول ہے، اپنا نہیں قول بتا رہا۔ نماز جنت فردوس میں پہنچا دیتی ہے۔ سورہ مومنون کی 7 عادات پڑھ لو، یہ مومن ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، ہر لغویات سے بچتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، عہد پورا کرتے ہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں میں نماز ہے، دونوں ایجز پہ نماز صحیح، 5 چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ جس کی نماز صحیح نکلی اس کا پورا اسلام صحیح۔ تو اپنی عبادت کو سنت پہ لانا ہے۔ اللہ کے نبی یاد رکھنا بھائی، یہ ہماری طرح دن میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ پڑھو قرآن، اللہ کے نبی رات میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دن میں کیا تھا؟ إِنَّ لَكَ نَهَارَ فِي الصَّبْحِ، کیا ہے؟ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی دن میں مجمع میں تیرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رات میں اللہ کی یاد میں تھکو، دن میں کیا کرنا ہے؟ ان کو دعوت دو، ان کا ایمان سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو حکمت سکھاؤ، ان کا تزکیہ کرو، یہ دن کی محنت ہے۔ دن میں نبی تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اٹھو اور ان کو دعوت دو، ان کو اللہ سے ڈراؤ اور ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ رات میں کیا کرو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات میں۔ صحابہ کی صفت بتائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ رات کو لمبی عبادت کرتے تھے، رات کو لمبا استغفار کرتے تھے تہجد میں۔ اور کیا بتائی؟ میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سجدہ قیام کرتے ہیں۔ ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا، رات کو لمبی تسبیح، رات کو لمبا سجدہ۔ آج ہم نے سب الٹا کر دیا، دن لگایا مخلوق پہ۔ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کمانا۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کی ہر مخلوق کو روزی اللہ پہنچائے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا مدینہ مکے میں، اس سے میں نے کہا شیخ تم تجارت کیا کرتے ہو؟ جیسی میری انگلش ہے اس سے بھی فارغ عربی ہے، تو اس سے بولا کہ لباس تجارت۔ میں کہا شیخ ٹھیک ہے، کتنا کرتے ہو؟ کہا 24 گھنٹے، مون پہ، رات میں بستر میں، مسجد میں۔ میں کہا شیخ اگر